10 جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنا ورنہ انسان گنہگار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ان 10 مقام پر اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو آپ کے رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ وہ 10 جگہ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کے ہر آیات کریمہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مجید دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مجید رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مجید جیسی عظیم عبادات بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آگ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جہنم سے کے 19 دروازوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بھی 19 حرف ہیں، ہر حرف میں فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ ابن عطیہ نے بیان کیا لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام اور ناجائز ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے، کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر انسان جگہوں پر بسم اللہ پڑھے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہ پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی ہر کام کو جو شروع کر رہی ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرما، اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر کام میں اس کو برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا۔ بغیر آپ کوئی بھی کام شروع کر رہی ہیں، اس کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کے برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا کہ ہمارا کام تھا کرنا اور بندہ کیا کرتا۔ بندے کے ذمہ صرف اسباب کے اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے اسباب اختیار کریں گے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنے کام کو شروع کریں، باقی جو آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ یہ اصل چیز ہے۔ یہ بولو میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا۔ اللہ پاک پر بھروسہ تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کہ ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹوں کو باندھو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرو۔
اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر، یعنی ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جہنمی ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلائے گا کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائے گا۔ اللہ کی آپ اپنی محنت کیجیے، آپ اسباب اختیار کیجیے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے دعا مزدوری پر آپ کم پڑ جاؤ، جو آپ کاروبار کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو۔ پروردگار عالم اب ہمارا کام تھا، ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا اور ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ صرف ہم ملتے ہیں، آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے، اس کے علاوہ آپ غور کیجیے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گندم کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنی، پھر وہ روٹی بنی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں ہماری محنت سے ہو رہا ہے، اپنی روٹی بنائی، روٹی بنا کے وہ گوشت سالن سبزی ہمارے سامنے آئے، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑھ کے کھائیں تو اب ہماری حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے، تو یہ دو نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں، دونوں کا ایک حصہ ہوتا ہے لیکن پھر وہ اندر جا کے الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیں، فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ سے پوچھتے ہیں ہمارے ہر لقمے پہ مولا اس لیے تمہیں زندگی کا سبب بناؤں یا موت کے باعث بنا دوں؟ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی تو لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ موت بن جاتا ہے، یعنی اگر ملک میں بجائے خوراک والی نالی میں جانے کا اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو قطعاً ختم ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیے لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے، تو یا آپ نے اسباب اختیار کیا، یعنی اس کے اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ تو نیک کام ہم شروع کریں، ہم کھانا کھا رہے ہیں تو پچھلے پڑی گئی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے کہ کچھ حرام کام کرتے، جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے، اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو؟ جا کر اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو یا پیو؟ اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب کر؟ جا کر اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل اس پر لکھا تھا اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا تھا، تو لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہ دیکھو میں نے اسے جھوٹ بلایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی، لکھ رہا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا کہ جھوٹ بولو؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس طرح حرام کام شروع کر رہی ہیں، پہلے بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمیں اچھے کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکی ہیں انہوں نے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، باتھ روم کے نکلنے کپڑے پہنے تو ہم کس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے اپنے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، کوئی بندہ حرام کام کرے تو وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ رکھی ہے، جب تک کرو گے ویسا بھرو گے، اللہ سب کچھ دیکھ رہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہی ہیں صحیح ہے یا غلط۔ اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو چھوٹ دے لیکن جب پکڑتے ہیں تو چھوڑتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تو دنیا میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، مرضی نہیں اللہ تعالیٰ کی کبیرہ گناہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس کی اجازت دی ہوئی ہے، آپ پہلے دیکھو کتنا کرو گے، کتنا آؤ گے، میرے پاس آؤ گے، ہم فیصلہ کریں گے مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا۔ اللہ تعالیٰ کی رفیت سمجھ، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کم کرنے چاہیے، کب نہیں کرنے چاہیے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔